اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہترین ذاکرہ بننے کے 100 نکات، 100 مرحلے، 100 اہم ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب اس کا حصہ سویم آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی اس میں شرائط مجلس، یعنی مجلس پڑھنے کی کیا شرائط ہیں، تیاری مجلس یعنی مجلس کو کس طرح تیار کیا جائے، قبل مجلس تیار کرنے کے بعد سے لے کر مجلس شروع کرنے تک کے مراحل کس طرح گزارے جائیں، اور ابتدائی مجلس یعنی مجلس شروع کرنے کے بعد جو ابتدائی کلمات آپ ادا کرتے ہیں خطبے کی صورت میں، حمد باری تعالیٰ کی صورت میں، فضائل اہل بیت کی صورت میں، فضائل صلوات کی صورت میں، اور موضوع کے اعلان کی صورت میں، اس وقت تک کے مراحل آپ کے یہاں تک پورے ہو جائیں گے۔ اب تک کی گفتگو ان 4 مراحل پر مشتمل تھی اور ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب انشاءاللہ 4 مزید مراحل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس میں 2 مرحلے انشاءاللہ ابھی اس نشست میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے آج کی تاریخ میں، اور 2 مرحلے انشاءاللہ جس دن آپ کا امتحان ہوگا یعنی اگلی اتوار کو آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب اس وقت آپ کے سامنے جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے وہ دوران مجلس اور اختتام مجلس، یعنی گفتگو کا 5واں مرحلہ اور گفتگو کا 6واں مرحلہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ احتیاط مجلس اور امراض مجلس۔ دیکھیں 5واں مرحلہ یعنی دوران مجلس وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ خطبہ ختم کر چکے ہیں اور آپ کے پاس جیسے کہتے ہیں وافر مقدار میں وقت موجود ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ کے پاس ہوتا ہے مصائب شروع کرنے سے پہلے تک، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ کو بہت ساری باتیں فی البدی ایکسٹمپور بولنی ہیں، اور یہ رٹی رٹائی باتیں نہیں ہوتی، چند باتیں رٹی رٹائی ہو سکتی ہیں نکات کی صورت میں، لیکن بہرحال اس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اب گفتگو کرنی ہے۔ یعنی خطبہ ہے، حمد باری تعالیٰ ہے، فضائل اہل بیت، فضائل صلوات، موضوع کا اعلان تک تو ایسی گفتگو ہے جو آپ بالکل ایک رٹے رٹائے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد مصائب بھی ایسا پہلو رکھتے ہیں کہ جب آپ ایک حفظ شدہ مواد کو پڑھ رہے ہوں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو متن مجلس ہے وہ اس طرح کا متن، اس طرح کا مٹیریل ہے کہ جس میں آپ مکمل حفظ شدہ مواد نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ کچھ چیزیں یاد کی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو وضاحت کے لیے، تشریح کے لیے اپنے ذاتی الفاظ آن دا اسپاٹ فی البدی کہنے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے اور تغیر پذیر مرحلہ بھی، کیونکہ خطبہ اور مصائب تو ڈٹو کاپی ایز اٹ از، جس طرح آپ نے سمجھے، جس طرح آپ نے یاد کیا، آپ نے پڑھ دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے متن مجلس تو آپ جس طرح چاہیں ایکسپلین کرتے ہیں، جس طرح چاہیں طول دے دیں، جس طرح چاہیں اس کو مختصر کر دیں۔ اور ایک اہم بات اس مرحلے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ دیکھیں خطبے کے دوران آپ سامعین کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، یا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی۔ مصائب کی طرف جب آپ جاتے ہیں منزل مصائب پر، اس وقت بھی آپ سامعین کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، نہ سامعین بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، بس وہ کربلا کے منظر میں کھو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیچ کا مرحلہ ہے یعنی متن مجلس، ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ حاضرین مجلس، شرکائے مجلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جانچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے کلمات، میری باتیں، میرے نظریات، میرے نکات ان پہ اثر کر رہے ہیں کہ نہیں، کہیں تقریر بور تو نہیں ہو رہی، کہیں تقریر جو ہے خشک تو نہیں ہو رہی، کہیں تقریر جو ہے وہ ثقیل تو نہیں ہو رہی، کہیں لوگ سو تو نہیں رہے۔ تو گھبرا کے بعض اوقات آپ نعرے صلوات بھی پڑھواتے ہیں، اور لوگ جب پڑھتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی لوگ جاگ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا
مشکل مرحلہ ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس میں آپ کا اصل جوہر، اصل قابلیت سامنے آتی ہے۔ اس مرحلے میں آپ کو جن جزئی مراحل سے گزرنا ہے، اس میں سب سے پہلے حفظ۔ یاد رکھیے مجلس میں بنیادی حسن آپ کے حفظ کا ہے۔ حفظ آپ کے خطبے کو اچھی طرح ادائیگی میں مدد دے گا، حفظ مصائب میں تسلسل لے کر آئے گا، حفظ متن مجلس کو اچھی طرح ادا کرنے کے لیے ایک اعتماد پیدا کرے گا۔ تو یہ حفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو مجلس اچھی طرح یاد نہیں اور فن خطابت سے آپ ماشاءاللہ بہت آشنا ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا حفظ کریں؟ عربی عبارت حفظ کریں، قرآن کی آیات حفظ کریں۔ جتنی آیات قرآنی آپ کو حفظ ہوں گی، اتنے ہی آپ کی مجلس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، نگینے لگے ہوئے ہوں گے۔ اشعار یاد کیجئے اور اس میں بہت احتیاط کیجئے پڑھنے میں۔ کیوں؟ اگر آپ آیات قرآنی بھول گئے، اس کا ترجمہ پڑھ دیجئے، ترجمہ بھول گئے، اس کا مفہوم بیان کر دیجئے، روایات بھول گئے، اس کا نقطہ بیان کر دیجئے، مصائب میں ایک آدھ جملہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ شعر بھول گئے عین وقت پر، تو اس سے بھی خطرناک ہے کہ شعر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے سارے شعر اگر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں یا شعرنیاں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی میں یہ شعر کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کر، کہاں سے اس کو پورا کروں۔ کوئی نثر تو ہے نہیں کہ آپ نے دو چار جملے آگے پیچھے کہہ کے یا آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے شاعر بھی نہیں ہیں، حفظ وہ حافظ اور رومی کی طرح، اقبال کی طرح، کہ آپ اپنے ایک مصرع شاعر کا پڑھا، دوسرا اپنا پڑھ لیا کہ یاد نہیں آ رہا، چلیں آپ میرا سن لیں۔ اور شعر کا اگر آپ مفہوم یاد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ حسن ہی نہیں ہے، شعر پڑھنے میں اور اس کی نثر تشریح کرنے میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو شعر کی تشریح کریں تو اس کا لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو شعر اچھی طرح یاد کریں، بار بار اس کو پریکٹس کریں، اور طویل شعر پڑھنے سے اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، پرہیز کریں، گریز کریں۔ حوالہ جات اگر آپ یاد کریں گے تو یقین کریں آپ کی تقریر کا حسن دوبالا ہو جائے گا، آپ کی تقریر مزید آتھینٹیکیٹ ہو جائے گی۔ قرآن کی فلاں سورہ، فلاں آیت، حدیث کی فلاں کتاب، فلاں باب، فلاں چیپٹر، فلاں صفحہ، اگر ریفرنسز یاد ہیں تو لگے گا کہ آپ تیاری کر کے آئیں، اور ریفرنسز نہیں یاد تو آپ لگے گا کہ آپ کسی رٹی رٹائی مجلس کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو حوالہ جات خدا را جتنے ہو سکے قرآن کی آیت کے لیے اپنے اوپر واجب کر لیں، اور اگر کتابوں کے، روایاتوں کے، حدیثوں کے یاد ہیں تو وہ بھی بیان کریں ضرور۔ اس سے لگے گا سامنے والے کو کہ حدیث مستند ہے، اور اس سے آسانی ہوگی سننے والے کو مزید تحقیق کے لیے۔ کچھ لوگ ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ مجلس سن کے مزید اس میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کتاب کا نام حوالہ موجود ہے تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول گئے کیا کریں؟ صلوات پڑھوا دیں، ٹائم آؤٹ لے لیں، اور اس دوران یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی میں کیا بھول گیا۔ یاد آ گیا تو فوراً کہیں بھئی آپ کی صلوات کی برکت ہے جس کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا، اور اگر نہیں یاد آیا تو کہہ دیں یہ میرے تکبر کی آزمائش ہے کہ اب تک آپ کی واہ واہ ہو رہی تھی، اب آپ کے دل میں آیا یہ کیسے صاحب ہیں، ان کو تو فلاں چیز یاد ہی نہیں اتنی آسان سی۔ تو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر، میری تقریر میں ایک خامی پیدا کر دی، اس سے میرے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ایک صاحب نے بہت اچھا مکان بنایا اور اپنے دروازے پہ ایک کالے کوئلے سے ایک نشان ڈال دیا کراس کا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہ اتنا خوبصورت مکان، اتنا خوبصورت دروازہ، کہنے لگے بس اس کو دیکھ کے میرے دل میں تکبر آ گیا تھا، اچھا ہے تھوڑی سی کالک لگی رہے اور یہ نامکمل اور ناقص رہے۔ الانسان من نسیان، من النسیان، برملا اظہار کر دیجئے کہ بھائی انسان خطا کار ہے، انسان نسیان سے نکلا ہے، میں بھول گیا، اگر پھر کبھی آیا تو بیان کر دوں گا۔ ویسے اتنے یا جتنے نکات آپ کو بیان کیے گئے اگر اس پر بھی ہم عمل کر لیں تو بہت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تلفظ، انسان، شرکائے مجلس، علماء، انٹلیکچوئل حضرات، دانشور طبقہ آپ کے تلفظ سے پہچان لیتا ہے۔
کہ آپ نوبارد ہیں یا پرانے ذاکر ہے یا ذاکرہ ہے. اگر کسی تلفظ میں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ بھئی میں اس کو کس طرح ادا کروں، اس کا عربی تلفظ، عربی لغت میں اس کا لفظ تلاش کر لیجئے. لہو لعب، لہو لعب لوگ کہتے ہیں عموماً اردو میں، لہو لعب، عربی میں آراب لگائیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ایسی ویب سائٹس موجود ہیں کہ آپ لفظ لکھیں اس میں آراب لگا دیں گے وہ. تو عربی لغت کی طرف، عربی ڈکشنری کی طرف رجوع کیجئے، تلفظ آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح ادا کیجئے. کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کو ادا کرتے ہوئے بعض اوقات آپ وہ لہجہ، وہ تلفظ اختیار کرتے ہیں کہ جو مستعمل ہے، جو لوگوں میں رائج ہے، کوئی حرج نہیں، اور چاہیں تو اس کا اصلی تلفظ بھی بیان کر دیجئے، شک کی صورت میں دونوں تلفظ بدلا دیں. اگر کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کا سلیس اردو میں ترجمہ یا متبادل لفظ ضرور بیان کریں تاکہ سننے والوں میں تمام، دیکھیے مجلس پڑھنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا کام ہے اس حوالے سے کہ جیسے مدرسے میں مجھے معلوم ہے کہ بھئی ام البنین گروپ ہے، سوری بی بی زینب گروپ ہے، تو اس لیول میں جو لوگ ہیں وہ 1 سال 2 سال 3 سال پڑھا ہوا انہوں نے مدرسے میں، یہ درس سنا ہوا ہے، یہ روایت سنی ہوئی ہے، مجھے یہ پڑھانا، ٹھیک ہے میں بہت کمفرٹیبل ہوں اس حوالے سے، مجھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں. لیکن مجلس پڑھنے والے کو نہیں پتہ کہ سامنے کوئی جاہل جٹ اجٹ گوار دیہاتی بیٹھا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بھی بیٹھا ہو. اب دونوں افراد کو اس طرح مخاطب کرنا، دونوں افراد کے لیے ایسے نظریات افکار بیان کرنا، دونوں افراد کے لیے اس طرح کی حکایتیں، واقعات، مثالیں ڈھونڈ کے یقین کریں جوئے شعر لانے کے مترادف ہیں. اب وائرس اینٹی وائرس کمپیوٹر کی مثال دے رہے ہیں، ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، ایک عام فہم افراد بیٹھا ہوا ہے، بیچارے اس کو کیا معلوم وائرس اینٹی وائرس کیا ہوتا ہے. آپ کھیت کھلیان کی مثالیں دے رہے ہیں، کراچی میں رہنے والا پروفیسر جو ہے اس کو کیا معلوم کھیت کھلیان کیا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنی مثالوں میں، اپنی باتوں میں ہشت پہلو رنگ پینٹ کریں، کوشش کریں کہ اس میں جو ہے وہ ہر طرح کے واقعات، ہر طرح کی مثالیں اس میں موجود ہوں. ایک بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس پہ تو انشاءاللہ کبھی ہوا تو تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، پورا درس لیں گے، بلکہ 2-4 دروس اس پہ رکھیں گے. زبان کا جو ایشو اس وقت کھڑا ہوا ہے اتنا عجیب و غریب. افریقہ سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے زبان کا ایشو، یہ میں لسانی تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، میں گفتگو میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، زبان کا ایشو. ایک صاحب آئے، وہ محتمم تھے کہاں کے مسجد کے کسی افریقہ میں کسی ملک میں آئے، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دین چاہیے جو اردو اور انگلش میں دونوں میں تقریر کرے. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات بھی بہتر ہے، مناسب ہے، کوئی مذائقہ نہیں 2 زبانوں میں. کیسے؟ ہم نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ آدھی مجلس اردو میں پڑھے گا اور آدھی انگلش میں. عجیب و غریب مرغوبہ ہم لوگوں نے بنایا ہوا اپنی گفتگو کو کہ وہ آدھی گفتگو اردو میں کرے گا یا انگلش میں کرے گا. اس کے بعد کیوں بھائی؟ کہنے لگے ہمارے نوجوان جو اردو نہیں سمجھتے. اب بیچارے ذاکرین علماء نے بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے. بہت سے افراد انگلش کے الفاظ کی اتنی بہتات کرتے ہیں صرف سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے، کمفرٹیبل بنانے کے لیے، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے، کہ ماحول تو شاید صحیح ہو جائے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال ایک زبان کا جو حسن ہے، فن خطابت کی جو جسے کہتے ہیں کہ الف بے ہے، وہ بگڑ جاتی ہے. مثلا آپ جو ہے وہ گفتگو کرتے کرتے ایک دم سے انگلش کا لفظ بول دیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اب وہ اس سے لگا نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا جسے کہتے ہیں نا. تو بہتر یہ کہ پہلے اردو کا لفظ بول دیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے نہیں سمجھ رہے تو اس کو متبادل انگلش لفظ بیان کر دیں. کچھ لوگ بلا وجہ انگلش کے الفاظ ڈال کے اپنی تقریر کو ماڈرنائز کرنے کے چکر میں، جدیدیت لانے کے چکر میں خطابت کا حسن جو ہے وہ زائل کر دیتے ہیں. تو مجمع کو دیکھ کے تعین کیجیے. صادق صاحب یاد ہے، آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے ان کے منہ سے الفاظ. اب ماشاءاللہ آسٹریلیا میں دنیا گھوم رہے ہیں
اب وہ اپنی مجلس میں تقریر میں گاہے بگاہے انگلش کے ورڈز بول دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں مجموعے کو دیکھ کر. لیکن مجمع جو ہے وہ نہیں سننا چاہتا، فرض کر لیں انگلش، آپ اس کو اردو میں بیان کریں سارا. مجمع نہیں چاہتا کہ عامیانہ زبان استعمال ہو، وہ چاہتا ہے فصیح و بلیغ استعارے، تشبیہات، تمثیلات، اشعار سے مزین آراستہ گفتگو ہو. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی گفتگو، یہ دیکھیں یہی آپ کا فن ہے، یہی آپ کا اثاثہ ہے کہ آپ کے فن خطابت میں، آپ کی گفتگو میں اتنا کمال ہو کہ جس طرح کا مجمع ہو آپ پہچان لیں. مجمع انگلش زدہ تقریر پسند کر رہا ہے، یا مجمع فصیح و بلیغ اردو ادب کی زبان استعمال کرنا چاہ رہا ہے آپ سے، یا مکمل انگلش، یا جیسا بھی ہے. تو مجموعے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیجئے، یہ آپ کی جیسے کہتے ہیں مہارت ہے. چاہیں تو بانی مجلس سے پوچھ لیجئے اور پھر اس حساب سے اپنی تقریر کو تیار کیجئے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، انگلش، عربی یا فارسی، کہ جب الفاظ ادا کریں تو خدا را اس کا تلفظ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں. چاہے آپ کو اس کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے، ڈکشنری کھولنی پڑے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے کوئی انگلش کا لفظ بول دیتے ہیں اور اس کا پروننسیشن اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو بہت ہی بعض اوقات وہ سمجھ نہیں پاتے. اسی طرح عربی میں اور فارسی میں الفاظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر انہی کے تلفظ سے ادا کیا جائے تو اس کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ نہیں. ایک جو چیز دیکھی گئی ہے، جب آدمی ممبر پہ بیٹھتا ہے، خطبہ بھی پڑھ لیتا ہے، جو چند رٹے رٹائے ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی یاد کر لیتا ہے، اور جب باری آتی ہے اس کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی، یعنی اب آپ کو اپنی طرف سے بولنا ہے، تب وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اپنے الفاظ کہاں سے لے کر آؤں. میں نے آیات رٹ لی، روایات رٹ لی، خطبہ حفظ کر لیا، اب میں اپنی باتیں، اپنی تشریحات، اپنی توضیحات کہاں سے بیان کروں؟ یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ افراد ہیں جو مبتدی ہیں، نووارد ہیں، ابھی داخل ہوئے اس فیلڈ میں. کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو انجان مجموعے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ایک اجنبی ماحول ان کے سامنے ہوتا ہے، نامکمل تیاری جسے کہتے ہیں. ان کے ساتھ تو خیر ہونا بھی چاہیے، ان کی سزا ہے کہ آپ نے نامکمل تیاری کیوں کی. اگر کوئی جائز جواز نہ ہو، سستی کاہلی اس کا سبب ہو، اچھا آئندہ جو ہے آپ تیاری کر کے آئیں. غیر متوجہ مجمع، یعنی مجمع متوجہ ہی نہیں ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بار بار جو ہے وہ گھڑی دیکھ رہا ہے کہ بھئی کیا کرے، یا آپ کی تقریر بور ہے تو مجمع متوجہ نہیں ہے، بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، باہر کھیلنے والے بچوں کی لڑکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. علاج کیا ہے؟ جو مبتدی افراد ہیں ان کے لیے تو سمپل سا رول ہے کہ مسلسل تدریجاً مشق کریں اور بالکل نہ چھوڑیں. اگر مجموعہ متوجہ نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک فرد بھی متوجہ نہ ہو. کم از کم ایک فرد، زیادہ زیادہ 2 4 15 افراد آپ کی طرف ضرور متوجہ ہوں گے. تو آپ کوشش کیجئے جو متوجہ افراد ہیں ان کی طرف دیکھ کر مجلس پڑھیے. اور ہوتا ہے ایسا، آپ نووارد ہیں، نئی جسے کہتے ہیں کہ ذاکرہ ہے، کم عمر ذاکرہ ہے، لوگ دیکھ کے عموماً ناک بو چڑھاتے ہیں کہ بھئی کن کو لے آئے، ہم تو فلاں کو سننے آئے تھے، ہمیں تو فلاں کہا گیا تھا. تو متوجہ نہیں ہوتے، وہ آپس میں خسر پسر کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات درس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں سننا ان کا یہ درس، اور یہ سنایا ہے اور یہ پرانی باتیں ہیں. تو کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں جو آپ کی طرف متوجہ ہیں، اور یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا مجلس پڑھنے میں، سنانے میں. اگر کوئی شخص، کوئی شخصیت آپ کا کلام، آپ کی گفتگو بہت توجہ سے سننا، تو اسی کی طرف دیکھیں اور مجلس پڑھیں، بجائے اس کے کہ آپ مجمع میں ان افراد کو دیکھیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور پتہ چلا کہ باتیں کرنے میں وہ اتنے مصروف ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ نسلوات پڑھی جا رہی ہے، مصائب ہیں، کیا ہے. اور ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ پھر آپ اصل گفتگو، متن مجلس بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. جس طرح عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، نا پسندیدہ افراد سے آپ نہیں ملتے، ٹھیک ہے، غیر متوجہ افراد کی طرف توجہ نہ کریں. اگر لوگ متوجہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس ثقیل ہو، مشکل ہو، ٹھیک ہے، آپ مزید وضاحت کر دیجئے. چٹپٹا بنانے کے لیے، دلچسپ بنانے کے لیے کوئی واقعہ داخل کیجئے
آپ نے ایک واقعہ سوچا تھا، ٹھیک ہے 2-3 واقعات بیان کر دیجئے، کوئی بات نہیں. واقعات ایک ایسی چیز ہے جو دلچسپی کا مشترکہ جسے کہتے ہیں کہ مرکز ہوتے ہیں. بچہ بھی سن لیتا ہے، بڑا بھی سن لیتا ہے، بزرگ بھی سن لیتا ہے، نوجوان عورت سب سن لیتے ہیں. واقعی میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کو اپنے ماحول سے آئسولیٹ کر دیتا ہے، خلوت میں لے جاتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعہ متوجہ نہیں ہے. مثلاً فرض کر لیں آج سردی زیادہ ہے، لوگوں کو پنکھے کی ہوا لگ رہی ہے، آپ شروع کر دیں اسی موضوع پہ گفتگو. مجھے معلوم ہے کہ آج سردی زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ آج اتنی سردی زیادہ ہوگی اور لوگ گرم کپڑے نہیں پہن کے آپ اس پہ گفتگو شروع کر دیں. کل کوئی دھماکہ ہوا ہے فرض کر لیں شہر میں، کوئی سانحہ ہوا ہے اور لوگ اس کے اثر سے اب تک باہر نہیں آئے ذہنی طور پہ، آپ اس پہ گفتگو شروع کریں اور وہیں سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کر دیں کہ ہمیں ان ماحول میں کیا اثر لینا چاہیے. دھماکہ ہوا، لوگ شہید ہوئے، اگر ہم اس جگہ ہوتے ہم بھی شہید ہوتے، قبر میں جاتے، کیا حساب کتاب کرتے، کیا ہوتا ہمارے ساتھ حساب کتاب. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ خوف کھانے سے بہتر ہے کہ آپ کام اپنا شروع کر دیں. جس کام کا خوف ہو اس میں کود پڑو، کہ کام کا خوف کام کی مصیبت سے بڑا ہے. بہت اچھا قول ہے. پانی میں تیرنے کے لیے پانی میں اترنا ضروری ہے. ہوا میں ہاتھ لہرانے سے آپ کو کبھی بھی سوئمنگ نہیں آئے گی. لہجہ بہت امپورٹنٹ ہے اور لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اپنی تقریر پر غالب ہے. اتار چڑھاؤ، آہستگی، تیزی بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے، بہت امپورٹنس ہے اس کی. اتار یعنی بلندی سے نیچے کی طرف آنا. جب رنج و علم کے لیے گفتگو ہو، مثلا رسول کے بعد علی کو تنہا کر دیا گیا. اب دیکھیں یہ جملہ آپ نے کتنی آہستگی سے ادا کیا. یا جب دعا کرتے ہیں اس وقت بھی آہستگی، اتار والا لہجہ آپ کے زبان پر ہوتا ہے. چڑھاؤ یعنی بلندی، جذباتی گفتگو جب ہو. مثلا بی بی جب مولا سے کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کرتے، تو مولا کہتے ہیں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ اس کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ ایک بلندی والی جذباتی کیفیت. اس جملے کو اسی شدت کے ساتھ، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات بلندی یا جسے کہتے ہیں کہ اتار نہیں ہوتا، اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ جملے کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا ہوتا ہے. مثلا جنگ صفین میں ابن عباس نے مولا کو مصلی بچھاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اس حالت جنگ میں نماز. یہ آپ نے جملہ بہت اچھی طرح آہستہ آہستہ، ارے اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں. ایک دم سے آپ کی گفتگو میں تیزی آ گئی. تو سوال پوچھنے والے کا انداز الگ ہوتا ہے، جواب دینے والے کا انداز الگ ہوتا ہے. جو اصل کلام ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اسی طرح کا اتار چڑھاؤ ضروری ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. یہ اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ کو مکمل طور پہ حفظ ہوگی مجلس، جب مکمل طور پہ آپ اپنے عالم عالمہ کی اچھی طرح کاپی کر چکے ہوں گے، جب آپ خود کو اپنے حوالے سے تیار کر چکے ہوں گے مجلس کے لیے. لیکن حرکات و سکنات کی بڑی امپورٹنس ہے کہ جب آپ ادائیگی کرتے ہیں کسی شے کی. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے عربک موویز دیکھی ہیں کہ نہیں، کتنی مووی دیکھی ہیں اسلامک موویز مثلا. تو عربک جو لینگویج ہے اس میں باڈی لینگویج کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے خیال میں جو باڈی لینگویج یوز ہوتی ہے وہ عربی بولنے میں ہوتی ہے. عربی بولنے والا باڈی لینگویج بہت زیادہ یوز کرتا ہے. فیشل ایکسپریشن، آئی موومنٹ اور خود جسم کی حرکات و سکنات. اگر آپ کی حرکات و سکنات آپ کے ادائیگی لفظ سے لگا نہیں کھاتی، یعنی بت بنے آپ کچھ بول رہے ہیں تو لگے گا آپ کوئی تحریر پڑھ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں بآواز بلند. تو یہ لفظوں کے لیے پہیوں کا کام دیتی ہے. خود آپ کی دلچسپی، اگر آپ بت بنے جامد و ساکت مجلس پڑھیں تو لگے گا کہ آپ انوالو نہیں ہیں، مطلب دلچسپی سے مجلس نہیں پڑھ رہے. اور
اگر آپ حرکات و سکنات کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں تو آپ کی دلچسپی اظہر من الشمس ہوگی. ہاتھوں کی حرکت سب سے اہم ہے، اس کے بعد چہرے کی حرکت، کیونکہ چہرہ عموماً دور ہوتا ہے شرکا سے، تو وہ ہر حرکت کو چہرے کی نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہاتھ بہرحال نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاتھوں کی حرکت بہت اہم ہے. ہر جملے، ہر لفظ کی ایک الگ حرکت ہے. ہر جملے، ہر لفظ کا فیشل ایکسپریشن، چہرے کا تاثر الگ ہے، جو آپ کو بار بار مشق کے بعد ہی آئے گا. کوشش کریں کہ جب آپ مجلس پڑھیں تو اپنا چہرہ دائیں سے بائیں گھماتے رہیں وقفے وقفے سے. ایک جگہ ساکت و جامد رخ کر کے مجلس کبھی نہ پڑھیں. دائیں دیکھیں، تھوڑی دیر بعد درمیان میں دیکھیں، تھوڑی دیر بعد الٹی طرف دیکھیں، اس کے بعد پیچھے دیکھیں، آگے دیکھیں. مطلب ہر جگہ یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. لوگوں کو یقین کریں، اگر آپ نے اس طرح دیکھنا شروع کیا تو آپ دیکھیے گا نفسیاتی طور پہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو چہرے کو ریڈار کی طرح بالکل آپ کو گھمانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو مجلس یاد ہوتی ہے تو آپ کی توجہ اپنی حرکات و سکنات پر، فیشل ایکسپریشن پہ ہوتی ہے. اگر آپ کو مجلس نہیں یاد تو پھر آپ خلاؤں میں گھور کے مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں کہ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے. بہترین حل کیا ہے؟ مستند ذاکرہ کی ویڈیو، مستند عالم دین کی ویڈیو، آڈیو نہیں ویڈیو دیکھیں، تاکہ اس کے فیشل ایکسپریشن اور حرکات و سکنات کو اچھی طرح آپ دیکھ سکیں، اس کا مشاہدہ کر سکیں، اور اس کے بعد پھر آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس کی مشق کیجیے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. لگتا ہے کہ وہ یہی شعر پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہاتھوں کی حرکت، فیشل ایکسپریشن، آپ خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیا بول رہے ہوں گے. سکنات کا مطلب ہے جیسچر. ایک تو ہوتا ہے باڈی لینگویج یعنی موومنٹ، اور ایک ہوتا ہے جیسچر. جیسچر کا مطلب آپ کس طرح بیٹھے ہوئے. ممبر پہ بیٹھنا خود بہرحال ایک اہم ترین عنصر ہے. لوگ عموماً اگنور کرتے ہیں، لوگ عموماً اس سے کام لیتے ہیں غفلت سے. ٹیک لگا کے بیٹھنا تو انتہائی بے ادبی، گستاخی ہے. بہت زیادہ آگے جھک کر بیٹھنا بھی مناسب نہیں. کمر کو سیدھی رکھ کے بیٹھنے کا کہا جاتا ہے جب ٹی وی اینکر نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں. مجلس میں ممبر پہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے جھکیں تاکہ مائک آپ کے سامنے ہو اور تھوڑا سا ادب کا اظہار ہو. اگر آپ ٹیک لگائیں گے تو تکبر کا اظہار ہوگا. اگر آپ آگے بہت زیادہ جھک جائیں گے تو ذلت و حقارت کا اظہار ہوگا. اور اگر آپ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھیں گے تو بھی اپنے اوپر حد سے زیادہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں گے. تھوڑا سا جھکاؤ ہو، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا، تاکہ ایک ادب جھلکے، جس طرح آپ اپنے والدین کے سامنے بیٹھتے ہیں. دوران خطبہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر ہوں یا ملے ہوئے ہوں، پاؤں کا فاصلہ نماز کی طرح ہوں. اچھا، اس میں حرکات و سکنات کے حوالے سے مردوں کے لیے تو حرکات و سکنات کی بڑی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خواتین عموماً اس طرح کی حرکات و سکنات کو نہیں اپنا سکتی خاتون ہونے کے ناطے. تو بہت زیادہ حرکات و سکنات سے بھی پرہیز کریں، جس سے آپ کی شخصیت پہ، جسے کہتے ہیں کہ لوگوں پر آپ کی شخصیت کا برا اثر پڑے. دیکھیں، چہرے کی تاثرات بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جو لوگ خصوصی طور پہ قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑے قریب سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات کا، اور یہ مجلس پڑھنے والے کی دل سے مجلس پڑھنے کی نشانی ہے کہ جب معجزات اہل بیت کی باری آئے تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے، لوگوں کی بے وفائی کا تذکرہ کرے تو چہرے پر خفگی آ جائے، معاشرے کی بے حسی کا رونا روئے تو دانت بھینچ لے غصے سے، حالات حاضرہ سیاست پہ گفتگو ہو تو طنزیہ مسکراہٹ، اور جب مصائب کربلا ہو تو چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں نمی، اور جب ظہور امام زمانہ کی بات ہو تو آنکھوں میں چمک.
چہرہ ہے اسی چہرے میں آپ کو مختلف چہرے کے تاثرات ظاہر کرنے ہیں. خوشی کا اظہار بھی اسی چہرے سے کرنا ہے, غصے کا اداسی کا اظہار بھی اسی چہرے سے کرنا ہے, اور عزم مصمم استقامت کا مظاہرہ بھی آپ کو اسی چہرے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے میں یہ خاصیت رکھی ہے, کسی اور آرگن میں یہ خاصیت نہیں ہے, ہاتھوں پیروں میں اور کسی اور جگہ خاصیت نہیں ہے, چہرے میں تاثر رکھا ہے کہ آدمی بغیر بولے بہت کچھ بول رہا ہوتا ہے. تو اپنے چہرے کے تاثرات کو, اپنے چہرے کے حواس کو تصرف میں لائیے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ چہرے کے تاثرات آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ کا لباس ہے. جتنا زیادہ تاثر ہوگا لفظ کے ساتھ اتنا ہی وہ لفظ با ادب با لباس ہوگا. نگاہوں کی بڑی اہمیت ہے, عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے. جب خطبہ پڑھیں تو نگاہیں نیچے رکھیں. دوران تقریر سامعین شرکائے مجلس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجلس پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اوپر دیکھ کے مجلس پڑھیں گے تو بھی مناسب نہیں, نیچے بھی دیکھیں تو بھی مناسب نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, اگر آپ کو کانفیڈنس اعتماد نہیں ہے تو کم از کم ان کے سروں پر دیکھیں. یہ توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. دعا کر رہے ہیں تو گاہے مگاہے باری تعالیٰ کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں. اگر آپ کی نگاہیں مستقل طور پر ساکن ہیں تو یہ ایک عیب ہے, ایک نقص ہے. مستقل طور پر اوپر نگاہ حافظے کی کمی کی علامت ہے. مستقل طور پر نیچے دیکھنا اعتماد میں کمی کی علامت ہے. اور مسلسل و مستقل متحرک نگاہیں تکبر کی نشانی ہے. بہت زیادہ ادھر ادھر دیکھنا بھی جو ہے وہ تکبر کی نشانی ہوتا ہے. تو اپنی نگاہوں کو بھی اپنے چہرے کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ, اپنی لفظ کی ادائیگی کے ساتھ, اپنی تقریر کے ساتھ یکسو اور مشترک رکھنا ہے, تاکہ تمام اجزاء چاہے مادی ہوں چاہے روحانی ایک ساتھ ادا ہو. لقمے کے بہت سے اسباب ہیں. لقمہ یعنی مجلس کے بیچ بیچ میں جو آپ جملہ ٹانکتے ہیں, سانس لینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, متوجہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, یا لوگوں کی دلچسپی معلوم کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مثلاً بات کرتے کرتے اگر آپ سمجھ رہے ہیں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے, اچھا بھائی جو میری بات سے متفق ہو وہ صلوات پڑھیں. یہ ہم بتلا رہے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے. آپ نے ابھی سے چلے اس بہانے آپ نے بتلا دیا کہ آپ متفق ہیں ان تمام باتوں سے. تو جو میری بات سے متفق ہو, ظاہر سی بات ہے دشمن بھی متفق ہوگا آپ کی بات سے, کیونکہ آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں. تو اس بہانے آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. جو اس بات کو سچ مانتے ہوں وہ ہاتھ کھڑا کریں, لوگ فوراً ہاتھ کھڑا کر دیں گے. کیا آپ امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آواز آئے گی تیار ہیں, تو آپ نے دیکھا لوگ جو ہیں آپ کی طرف متوجہ ہیں. ٹائم زیادہ ہو جائے, بہت معذرت آپ کا زیادہ وقت لے لیا, ضرور کہیں. اگر آپ کہیں تو میں تقریر جاری رکھوں, ورنہ آفیشیلی ٹائم ہو گیا آپ کا, لوگ ایک دم سے صلوات پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کو ایک حوصلہ ملتا ہے چلو بھائی 5-10 منٹ. لیکن کوشش یہ کریں کہ مقررہ وقت میں مجلس ختم کر دیں, کیونکہ ٹھیک ہے ذکر اہل بیت کی اپنی جسے کہتے ہیں کہ اہمیت ہے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو اور بالکل ممبر کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کے لیے معیوب اٹھ کے جانا, چند منٹ کی زحمت, پھر مصائب کی منزل وغیرہ وغیرہ. 2-4 جملے آپ کو ٹائم آؤٹ دیتے ہیں, آپ ٹائم بائی کر لیتے ہیں, اور اس طرح لوگوں کو اپنے آپ سے اس طرح جوڑ لیتے ہیں جیسے ایک زنجیر کی کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب لوگ ایک لسٹ بنا لیجئے, خود اپنے طور پہ فی البدی بھی آپ کے ذہن میں آتے ہیں, اس طرح لوگوں سے
ہلکے پھلکے انداز سے آپ مخاطب ہو لیتے ہیں. اگر ثقیل گفتگو ہو تو 2-4 جملے اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو لوگ تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہیں. مشکلات. اچھا مجلس پڑھتے ہیں بعض اوقات ایک دم سے کوئی مشکل آ جاتی ہے. مثلا لائٹ چلی گئی. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ہر درس میں ایسا ہوتا ہے, لائٹ چلی جاتی ہے. اب ایک ٹینشن ہے, ایک اسٹریس. درس میں تو چلے کوئی بات نہیں, مدرسے میں کوئی مسئلہ نہیں, ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی باہر کا شور فرض کر لیں, کوئی رکشہ گزر گیا بلکہ وہیں خراب ہو گیا آپ کے مجلس کے باہر جہاں مجلس ہو رہی ہے, بچہ کوئی رونا شروع کر دیا. اب آپ کو سنبھالنا ہے مجلس کو, ماحول کو بگڑنے سے بچانا ہے. آپ ایسے جہاز کے پائلٹ ہیں کہ جو ڈگمگا رہا ہے, اب آپ کو جہاز بھی بچانا ہے اور لوگوں کو تسلیاں بھی دینی, گھبرانی کوئی بات نہیں. لائٹ چلی جائے, بہترین جملہ جو ہمارا آزمودہ نسخہ بھی ہے, زہد یہ ہے کسی چیز کے آنے کی خوشی ہو, نہ جانے کا غم. مولا علی کا قول ہے. تو لائٹ چلی جائے تو بھی آپ غم نہ کریں, لائٹ آ جائے تو بھی خوش. آپ ذکر اہل بیت میں اس طرح گم ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. تو باہر کوئی آواز آئے, بادل کتنا ہی غر رہا ہے, حق کی آواز کوئی نہیں دبا سکتا. کسی کا بچہ رو پڑے 6 مہینے 1 سال کا, لوگ بڑا ناک بو مناتے ہیں, کوئی بات نہیں. مائیں اپنے بچے ساتھ لائی ہیں تاکہ انہیں شہزادہ علی اصغر کے مصائب سنا سکیں, ابھی سے تیار کر سکیں, کوئی بات نہیں. اگر مائیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائی ہیں تو اگر ماں کوئی اپنے بچے کو لائی ہے, یہ تو دیکھا جائے اس کی کردار کی بلندی ہے. کراچی میں ایسی ذاکرائیں, ایسی عالمائیں موجود ہیں جو مجلس سننے نہیں, مجلس پڑھنے جاتی ہے اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر اور گود میں لے کر بچے کو پوری مجلس پڑھتی ہیں, درس دیتی ہیں پورے کراچی میں. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ جس کی محافلوں میں بچے بڑے, امیر غریب, خواتین مرد تمام شامل ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ مذہب اہل بیت ایک ایسا مذہب ہے جس کو ہر کسی کی ضرورت ہے. بچے یہ نہیں کہہ سکتے میں جوان ہو جاؤں, جوان یہ نہیں کہہ سکتے تھا جوانی کے مزے لے لوں, بوڑھے یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اب تو وقت نہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں آپ دیکھ لیجیے 6 مہینے کا بچہ علی اصغر ہے, اس کے لیے ایک الگ مصائب کا ٹکڑا ہے. 6 مہینے کے بچوں کے لیے درس کربلا موجود ہے. 96 سال کے بزرگ کے لیے حبیب ابن مظاہر جیسا شخص موجود ہے. 17 سال کے 13 سال کے لڑکے کے لیے علی اکبر کی صورت میں ایک شخص موجود ہے. جس نے اب تک کچھ نہیں کیا وہ حر کی طرح اپنے آپ کو توبہ استغفار کے لیے پیش کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے, اور بی بی زہرا کا رومال جو ہے وہ تحفے میں لے کر جائے. تو ہماری مجالس میں الحمدللہ تمام لوگوں کے لیے گنجائش موجود ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اس صنف کے لوگ, اس عمر کے لوگ, اس لیول کے لوگ, اس اسٹیٹس کے لوگ اس مجلس میں آئیں, یہ ایسا نہیں ہے. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مجلس کی ایمرجنسی تو نہیں, آپ کی ذاتی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. مثلا آپ کی طبیعت ناساز ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 2-3 دن میں طبیعت سنبھل جائے گی تو ٹھیک, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سنبھلے گی تو آپ منع کر دیں رائٹ اوے. ورنہ کسی کو مغالطے میں رکھنا, پریشانی میں رکھنا اور عین موقع پہ منع کر دینا زیادہ مصیبت باعث بن سکتا ہے. اگر کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہے, نزلہ زکام, احتیاط سے کام لیں, دوا مشورہ لوگوں سے لیں. اگر دوران مجلس کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, مطلب کوئی بری خبر آ گئی نعوذ باللہ, کوئی آپ کا رشتہ دار جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں وغیرہ وغیرہ, تو کوشش کریں کسی سے نہ ذکر کریں اور اس کو جذب کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے, خدا کے حوالے, پھر امام کے حوالے, اور اس کے بعد کسی ذمہ دار شخص کے حوالے وہ کام لگا دیں کہ آپ اس کو نمٹا لیں, مجھے فی الحال مجلس پڑھنے دیں. مجلس جاری رکھیں یا کم از کم اس کو مختصر کر دیں. امام خمینی کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ درس دے رہے تھے, ایک پرچی آئی, پرچی کو انہوں نے پڑھا رکھ دیا. لوگ سمجھے کہ شاید کوئی سوال آیا ہے اور سوال کے جواب نہیں دینا چاہتے. درس کے اختتام پر لوگوں نے پوچھا وہ پرچی کیا تھی, وہ کیا سوال تھا جس کا جواب نہیں دیا. کہنے لگے مجھے کسی نے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر بھجوائی تھی.
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد میں. تو دیکھیں یہ ہے اہل بیت سے محبت کہ آدمی اپنا غم بھول جائے. اکثر یہ جملہ سنتے ہیں نا آپ کہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس یہی ہے مقصد, یہی ہے پیغام جو ہمیں مجلسوں سے لے کے اٹھنا ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئے مصائب اہل بیت کو یاد کریں, کسی مشکل میں پھنسے کربلا کو یاد کریں. تو کربلا سے بڑی مصیبت, کربلا سے کڑی آزمائش کسی پر نہیں آ سکتی, اور ہم تو غیر معصوم, ہم پہ جتنی مصیبت آ جائے کوئی بڑی مصیبت نہیں. یہی پیغام ہے عزاداری کا کہ اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو کربلا کی مصیبت سے ہیچ سمجھو. اچھا, وقت کی بڑی اہمیت ہے. کچھ لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مجلس بڑی اچھی جا رہی ہے, مجمع بڑا خوش ہے, بڑا پرجوش ماحول ہے, تو وہ بس پوری عمر کا تجربہ علم بس ایک ہی مجلس میں سنانے کی کوشش کر دیتے ہیں. ذاتی واقعات اور نصیحتیں, مشورے وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر سی بات ہے, ہر انسان کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے, ہر انسان کی ایک طبیعت ہے. اچھی مجلس مگر طویل مجلس بالکل اس دعوت کے اچھے کھانے کی طرح ہے جو آدمی زیادہ کھا لے, تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا, گھر جا کے آپ بیمار پڑ جائیں گے. اچھی مجلس ہے, لوگوں کو دلچسپی ہو رہی ہے, لوگ غور سے سن رہے ہیں, ذہن نشین بھی کر رہے ہیں, دل میں عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ گھر جا کے آج ہی سے میں یہ کام شروع کر دوں گا. اس کے بعد پہ در پہ مزید باتیں, مزید ہدایات, مزید مشورے آپ نے دینے شروع کر دیے, آدمی جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ بھی کتنا سخت مذہب ہے, کیا کیا کرے انسان. تو 10 ہدایات دینے سے بہتر ہے آپ 2 ہدایات دیں تاکہ ایک پر عمل کر لیں. 10 ہدایات دیں گے تو وہ دین کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دے گا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. اگر وقت زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے اپنی تقریر کو کہاں کٹوتی کریں, واقعات کم کر دیں یا مختصر کر دیں, وضاحت و تشریح کم کر دیں, لیکن آیات اور روایات خدا را نہ نکالیں. آیات اور روایات ہیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, آیات اور روایات اتنی رہنے دیں جتنی ہیں. واقعات کو مختصر کر دیں, اپنی تشریح کو مختصر کر دیں. خطبے کا فتنہ اس کی طوالت ہے. کتنا خطبہ شقشقیہ کتنا عجیب, کتنا دلچسپ, کتنا گہرا خطبہ ہے. مولانا نے کس دل سے اس خطبے کو ادھورا چھوڑا کہ ابن عباس نے کہا کہ مولا مکمل کیجئے. زہد یہ ہے کہ کسی کے چیز کے جانے کی کا غم ہو, نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی. تو یقیناً آپ لوگوں کو لائٹ جانے کا غم بھی نہ ہوا ہوگا اور نہ آنے کی کوئی خوشی ہوگی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ مذہب اہل بیت میں اتنا گم ہیں, ان کی تعلیمات اور روایات میں, کہ انسان کی توجہ بس یہی مقصد کربلا ہے, مقصد حیات ہے. انسان کی توجہ جو ہے فقط اہل بیت کی ہدایات اور روایات پہ رہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں. یہ میرے خیال میں کوئی جا کر یہ ان کو بتلا دے کہ یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے LCD, وہ آ کے ٹھیک کر دیں گے. آپ میں سے کوئی جا کر آفس میں بتلا دیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو اس میں جو آپ کو مختلف گھڑیاں نظر آ رہی ہیں, اس کا دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا ماحول, اپنی زندگی, اپنا روٹین اور اپنی گھڑی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ پورا دن مجلس سننے سنانے میں گزار دیں اور کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو,
کہ وہ مزید آپ کو کچھ وقت دے سکے. تو لوگوں کے وقت کا خیال رکھیں. بلکہ بعض اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں اور عین وقت پر آپ نے ختم کر دی یا ایک آدھ منٹ پہلے ہی ختم کر دی تو لوگ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں اس بات سے کہ آپ کو لوگوں کے وقت کا خیال ہے. نمبر ایک. نمبر دو, ایک تشنگی باقی رہ جاتی ہے. ارے آپ نے تو بات مکمل کی نہیں. ٹھیک ہے, میں نے بات مکمل نہیں کی, لیکن میں کیا کروں, میرے پاس وقت اتنا ہی تھا, اتنا ہی وقت دیا گیا ہے, اور انتظامیہ کو بھی اور کام ہے, اور یہاں پہ اس کے بعد ماتم بھی ہوگا, نیاز بھی ہوگی, اور امام بارکہ کو بھی بند کرنا ہے, اور آپ لوگوں کو بھی گھر جانا ہے, رات زیادہ ہو گئی ہے, ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے رات گئے تک وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ کہ لوگوں کو تشنگی رہی اور انشاءاللہ بعد میں مزید وہ آپ کو سننے کے لیے آئیں گے. اب آئیے اپنے چھٹے مرحلے کی طرف, یعنی اختتام مجلس. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے اور مصائب کی طرف اب آپ کا رخ ہے, اور ان مصائب کا حق کس طرح ادا کرنا ہے, مصائب کو شروع کیسے کرنا ہے, اور مصائب کو بیان کرتے وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, یہ تمام تر گفتگو انشاءاللہ اس چھٹے مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مصائب کی منزل ہے چھٹا مرحلہ, اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جہاں درس اور مجلس میں فرق واضح ہو جاتا ہے. درس میں مصائب نہیں ہوتے, مجلس میں مصائب ہوتے ہیں, اور یہیں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا خلوص ہے. جو شخص خود نہ رو سکے لوگوں کو نہیں رلا سکتا, جو شخص خود نرم دل نہ رکھتا ہو وہ لوگوں کے دلوں کو نرم نہیں کر سکتا, اور یہی وہ امتحان ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے. ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو دشواری ہو, پریشانی ہو, اور سب سے زیادہ مشکل مرحلہ غالباً لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. خطبہ اور متن کی مشق کرنے کے بعد کافی حد تک اس کی خامیاں دور ہو جاتی ہیں, لیکن مصائب کے لیے ایک عرصے تک آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں یہ مسئلہ موجود ہے, اگر آپ میں سے کوئی جا کے دوبارہ ان کو یاد دہانی کروا دے. احساس مصائب, دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کربلا کے مصائب کا احساس نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا, کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, کیا کیا ہوا تھا, اب کیا پڑھیں گے, تو مشق کے لیے ضرور آپ کسی عالم, عالمہ, ذاکر, ذاکرہ کی تقریر سنیے, مجلس سنیے, لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ آپ مصائب کو کسی مستند کتاب سے بھی پڑھیے. بحار الانوار مثلا حسین ابن علی مدینہ تا کربلا, محمد صادق نجمی کی کتاب, اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں آپ کو مل جائیں گی. اور مصائب پڑھتے پڑھتے, تاریخی واقعات پڑھتے پڑھتے کتاب کھلی ہو اور آپ کی آنکھیں بند ہوں تھوڑی دیر کے لیے, تصور کیجئے کہ میں کربلا میں موجود ہوں. جو سطر آپ نے پڑھی, جو واقعہ آپ نے پڑھا, اس کو آنکھ بند کر کے اپنے ذہن میں اتاریے کہ آپ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ بھوکے ہوں, کبھی آپ پیاسے ہوں, تو کربلا کے بھوکوں پیاسوں کی حالتوں کو مد نظر رکھیے. کبھی کہ آپ کی کسی سے دشمنی ہو اور وہ بھرے بازار میں, بھری محفل میں آپ کی بے عزتی کرے, تو بازار شام کو یاد کیجئے. کبھی آپ اپنے شہر سے دور جائیے, جو ایک احساس محرومی, ڈپریشن محسوس ہوتا ہے, ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے اجنبی لوگوں کے درمیان, اس دوران آپ کربلا کے مصائب کو یاد کیجئے کہ امام کس طرح دشمنوں کے نرغے میں ہوں گے,
روایتوں میں آیا ہے کہ امام زمانہ خود 2 مرتبہ روزانہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام زمانہ خود 2 مرتبہ روزانہ اپنی آنکھوں سے کربلا کے مصائب کا مشاہدہ کرتے ہیں. کس دل سے کرتے ہوں گے, کس پرنم آنکھ سے کرتے ہوں گے, کیا رقت طاری ہوتی ہوگی. آپ بھی کوشش کر کے دیکھ لیجئے, کم از کم مصائب پڑھتے ہوئے, مصائب سنتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ آپ کربلا کے میدان میں اہل بیت کے خیموں میں اہل بیت کے ساتھ وہاں موجود ہیں. بی بی سکینہ, بی بی زینب, سید سجاد, امام مظلوم, شہزادہ علی اکبر, شہزادہ علی اکبر آپ کے آس پاس ہی موجود ہوں. بس یہ منظرنامہ پیدا کرنے کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کوئی رونے سے روک سکے. تو مصائب کربلا کو کسی مستند کتاب, کسی تاریخی کتاب, کسی تفصیلی کتاب سے پڑھیے اور آنکھ بند کر کے اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے بعد اس کی مشق کیجیے. تو آپ کو مصائب میں مزید مشق کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اطلاق مصائب بڑا اہم ہے. آپ جو ہیں وہ مصائب پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا, خواتین کے ساتھ یہ ہوا, بچوں کے ساتھ یہ ہوا, مردوں کے ساتھ یہ ہوا. خود شرکائے مجلس پر اس کا اطلاق کیجیے. شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھیں تو کسی ماں کو مخاطب کر کے اس کے بچے کو اس کے سامنے لا کر لاگو کر کے اطلاق کر کے مصائب پڑھیں. شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھیں تو کسی باپ کی نوجوان اولاد کی مثال دے کر مصائب پڑھیں. عباس علمدار کے مصائب پڑھیں تو کسی کے بھائی کو مثال بنا کر پیش کریں. بی بی زینب کے مصائب پڑھیں تو کسی کی بہن کی مثال دیتے ہوئے مصائب پڑھیں. تب کہیں جا کر حاضرین محفل, شرکائے محفل کو احساس ہوگا کہ کربلا کے میدان میں کس کے ساتھ کیا گزری. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. آپ میں سے کوئی ایک مرتبہ اور جا کے کہہ دیں ان کو, شاید ان کو ہمارے پاس اصل میں وقت بھی کم ہے تو مجبوری ہے اس کو اس طرح آگے بڑھانا. اطلاق مصائب کے بعد استنباط مصائب, یعنی مصائب ہم کہاں سے لیں. اگر آپ کو مشق کرنی ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مستند عالم دین سے سنیں, کیونکہ سننے میں, مستند عالم دین سے سننے میں نہ صرف یہ کہ آپ مستند مصائب سنیں گے بلکہ آپ مصائب سننے کے دوران جو حرکات و سکنات ہو سکتی ہیں وہ بھی اخذ کر سکیں گے. اپنے لیے واجب کر لیں کہ کسی عالم, عالمہ, ذاکر, ذاکرہ کی مجلس کو سامنے رکھتے ہوئے مصائب پڑھیں. اس کے علاوہ کتاب سے پڑھنے میں مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں. کچھ اہم ویب سائٹس کو ذہن میں رکھیے, گاہے بگاہے ان کو دیکھتے رہیے. فقط ویب سائٹ کو دیکھنے سے بھی کام نہیں چلے گا, فقط کتاب پڑھنے سے بھی کام, دونوں کا سنگم آپ کو رکھنا ہے. ویب سائٹ پر عالم کی حرکات و سکنات اور مصائب کے ادائیگی کا انداز موجود ہوتا ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں آپ کے مدرسے کی. اپنی ویب سائٹ youtube.com/user/zizedi, حسینیت.com, azadari.com, ziyarat.com, shiatv.net. ان ویب سائٹس میں
بسا اوقات نام اگر آپ ٹائپ کریں شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر وغیرہ، تو انہی کے مصائب بھی فقط وہ آپ کو سنا سکتے ہیں، تو آپ کا ٹائم اس سے سیف ہو سکتا ہے۔ تو مجلس پڑھنے والوں کے لیے آج کل انٹرنیٹ، کمپیوٹر بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ گھر بیٹھے تمام کتابیں، گھر بیٹھے تمام علماء کی مجالس آپ کی دسترس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ افراط مصائب سے پرہیز کیجیے، یعنی غلو۔ مصائب پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات قیاس کے انداز میں آپ کہہ دیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا تھا، یا مجھے شک ہے۔ اس سے وقتی حمایت تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دائمی عذاب بھی خرید لیتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جنم لیں گے، اس کے بعد وہ صحیح واقعات پر بھی شک کریں گے، غیر لوگوں میں آپ کی جگہ سائی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر کرمان کا ذاکر تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام مظلوم کے بدن کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہے، ان کے گوشت کے ٹکڑے، نعوذ باللہ۔ عالم دین آقا محمد علی سے بیان کیا، عالم دین نے سر جھکا کے تھوڑی دیر تفکر کیا، پھر سر اٹھا کے کہا کہ کیا تو ذاکر ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یا تو روایتوں کو مستند کتابوں سے پڑھ یا ذاکری چھوڑ دے۔ تو اگر آپ اپنی خود ساختہ بنی بنائی روایتوں کو پڑھیں گے، قیاس آرائی سے کام لیں گے، آپ دیکھ لیجئے امام مظلوم کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے۔ بہترین طریقہ، بہترین مستند کتابیں اور مستند عالم جو ہیں وہ اس کا جواب ہے۔ اتصال مصائب، مصائب پڑھنے سے پہلے اس کی تمہید باندھیے، کوئی تاریخی واقعہ بیان کریے۔ مثلا شہزادہ علی اکبر کے مصائب اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امیر مختار نے جو عمر سعد اور پسرے عمر سعد سے جو انتقام لیا تھا، اپنے چیف کو، کیسان کو بھیج کر، وہ بیان کیجئے۔ اس میں 5-10 منٹ کا تسلسل روانی ہے، اس بہانے لوگوں کا ذہن تیار ہو جاتا ہے مصائب سننے کے لیے۔ اس کے علاوہ بحار الانوار خود علامہ مجلس کی بہترین کتاب ہے، 10 جلدوں پہ مشتمل، اس کی تلخیص آ چکی ہے۔ ویسے تو 110 جلدیں ہیں۔ جو ذاکری کا شعبہ اپنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں آگے اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی ذاتی لائبریری میں کم از کم ان 10 جلدوں کا جو اضافہ ضرور کریں۔ حسین ابن علی ہم بتا چکے ہیں۔ ایک اور کتاب مدینہ کربلا محمد صادق نجمی کی، جس میں تاریخی واقعات ہیں، مختصر کتاب ہے، تقریباً 300 صفحات کی، تمام واقعات مصائب کربلا اور مظالم کربلا اور تاریخ کربلا کے آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ انداز مصائب، عموماً 2 انداز سے مصائب ادا کیے جا سکتے ہیں، ایک نثری انداز جو کہ مروجہ ہے اور آسان ہے، اور ایک شعری انداز جو لحن کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، پرانا ہے، اور پرانے علماء اکثر اس کو ادا کرتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہے۔ اگر آپ کوشش کر سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ نثری انداز میں جو کہ مروجہ اور آسان طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ مصائب پڑھتے وقت کوشش کریں آہستہ پڑھیں تاکہ لوگ جذب کریں۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جسی پودے کو آپ پانی دیں اور بہت سارا پانی دے ڈالیں، کسی کام کا نہیں۔ مصائب آہستہ پڑھیں تاکہ لوگ سکون سے سنیں، سمجھیں، جذب کریں، اور پھر رقت ان پر طاری ہو۔ ہر لفظ، خصوصی طور پر مصائب کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، ہر لفظ کی پوری قوت و شدت کے ساتھ ادائیگی ہو۔ صوت مصائب، یعنی مصائب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی آواز میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے، آواز کو، الفاظ کو کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے، آواز رند جاتی ہے۔ یقین کیجیے اگر مصائب میں آپ گریہ نہ کر سکے تو فکر کیجیے، فکر کا مقام ہے، لیکن مصنوعی طور پر اس کو ادا نہ کریں۔ قدرتی سوز ایک مصنوعی پوز سے بہتر ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ مصائب پڑھتے ہوئے آپ کی آواز، آپ کا چہرہ یا آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، بس یہ ہدف رہے کہ میرے
مصائب اہل بیت سے، میری تقریر سے، میری مجلس سے، میرے دو جملوں سے اگر کسی کی آنکھ میں، ایک آدمی کی آنکھ میں بھی آنسو آ گیا تو بقول روایت کے مطابق آپ پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ روایت ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ گریہ فضائل کے اعتبار سے بیان کیجئے۔ مصائب کے دوران اگر آپ نے گریہ کی اہمیت بیان کی، مصائب حسین پر، مصائب کربلا پر رونے کی، گریہ کی کیا فضیلت، کیا ثواب ہے، اس سے لوگوں کا گریہ دو بالا ہو جائے گا، دوگنا ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی حساس طبیعت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے، نرم دل ہونے کے ناطے روتا ہے، اور ایک آپ اس کو فضیلت یاد دلا دیں تو اس کا رونا اور زیادہ ہو جائے گا، آنسو اور نکلیں گے۔ اس کو بتلائیے کہ گریہ عبادت ہے، وجہ شفاعت ہے، نصرت حسین ہے، ادائے حق پیغمبر ہے اور سبب تسکین معصومہ عالم۔ تو فضائل گریہ کو مصائب کے دوران اسی طرح بیان کریں جس طرح آپ صلوات پڑھواتے وقت صلوات کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مصائب کے لیے واقعات کی جزیات پر توجہ نہیں دیتے اور شاید اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہی وہ جزیات ہیں جو آپ کو رلاتی ہیں۔ امام مظلوم کا 7 قدم آگے جانا، پھر پیچھے ہٹنا، حضرت عباس علمدار کا مشکیزہ، رخصت علی اکبر، خیمے کا پردہ اٹھنا اور گرنا، بی بی سکینہ کے گوشوارے، بی بی زینب کی چادر، امام مظلوم کا نوکے نیزے پر تلاوت قرآن، بیمار کربلا کا گرب، یہ وہ جزیات ہیں جو انسان، شقی سے شقی انسان کو رلا دیتی ہیں، اور اس میں کسی کمی کا اظہار نہ کیجیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یزید اور یزیدیت اور یزید کے حامیوں فوجی اشقیاء کو بیان کر رہا ہوں، جی نہیں، جتنا آپ یزید اور فوج اشقیاء کے جرم کو بے نقاب کریں گے اتنا ہی امام مظلوم اور اہل بیت کے مصائب اور فضائل لوگوں پر آشکار ہوں گے۔ تو مصائب کی منظرکشی میں قطعی طور پر کنجوسی سے کام نہ لیں، جتنی تفصیل کے ساتھ مگر مستند تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں بیان کیجیے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، مصائب میں بے خوفی ہونی چاہیے، مصائب میں عزیمت ہونی چاہیے، مظلومیت اور شجاعت کو ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ بتلا دیں لوگوں کو، دنیا کو، کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں، اور ہم اس شخصیت کے انتظار میں ہیں کہ جو امام مظلوم کا آ کر بدلہ لے گا۔ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو ہے تو ہماری آنکھوں میں امید اور انتظار کی چمک بھی ہے۔ یہ ہے عظیمت مصائب، کہ جس میں ایک رونے والا اپنے دل کے اندر گریہ بھی محسوس کرتا ہے اور آنے والے کے لیے استقبال کا سامان بھی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اختتام مصائب، مصائب رونے کے لیے نہیں ہے، مصائب دین، فروع دین، اصول دین کا ایک اہم جز ہے، براءت کا اظہار ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، براءت کا اظہار کر رہے ہیں آپ، انتقام کا وعدہ ہے۔ وسيعلمون الذين ظلموا، راضی و برضا امام کے کلمات مبارک، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کربلا کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ میرے لیے لکھا ہے، لکھ دیا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ کیوں کہ اللہ راضی ہے۔ اگر دین اسلام میری جان دینے کی وجہ سے بچ جاتا ہے تو آؤ تلواروں مجھ پر حملہ کرو۔ یہی تو امام کے کلمات دے، مفہوم کلمات ہیں کہ جو کچھ کربلا میں ہوا امام نے اس کو برضا و رغبت قبول کیا۔ یہ وہ اقتداب کی منزل ہے
کہ جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے مجلس کے اختتام پر. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں احتیاط مجلس، یعنی مجلس پڑھنے والوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور امراض مجلس، یعنی مجلس پڑھنے والوں کو کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں، نفس کی بیماریاں، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. اگر اس درس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. امتحان کا میٹر بہت زیادہ ہے. کیا آج کا موضوع بھی شامل ہوگا پیپر میں؟ سلیبس کی ٹاپک کیا ہے، کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک لیکچر ہوں گے، انکلوڈ ہیں پلیز. یہ انتظامیہ سے متعلق ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی سہولت دے دوں، لیکن انتظامیہ کا فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہوگا. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پھر گزارش ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. محمد صادق نجمی. کہا جاتا ہے کہ شیعہ اس لیے روتے ہیں کیونکہ ان کو بی بی کی بد دعا ہے. جواب دیں. دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی کے ظلم کا تذکرہ سنے اور وہ روئے تو کیا اس سے پوچھنا چاہیے تم کیوں رو رہے ہو؟ اور اگر کوئی شخص کسی ظلم کا تذکرہ سنے اور وہ نہ روئے تو کیا اس سے نہیں پوچھنا چاہیے تم کیوں نہیں رو رہے؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سے نہ پوچھا جائے کہ ہم کیوں رو رہے ہیں. ہم ایک ظلم کا تذکرہ سن رہے ہیں، ایک مظلوم کی داستان سن رہے ہیں، اس پہ رو رہے ہیں. جو ایک جبلت ہے، بدیت ہے، طبیعت ہے انسان کی فطری. جو نہیں روتے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی تم کیوں نہیں روتے، اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو یہ ہے اس کا جواب. بی بی کی بد دعا نہیں ہے. بد دعا تو اس کے لیے کہیں گے جو شقی ہے، جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں تاریخ الخلفاء میں صفحہ نمبر 96 میں کہا ہے کہ جب امام مظلوم شہید ہوئے تو جنات نے گریہ کیا. جس پتھر کو اٹھایا جاتا خون نکلتا. جمادات نے گریہ کیا. گھاس جل کے راکھ ہو گئی. نباتات نے گریہ کیا. ایک شخص نے کربلا جا کر لوگوں سے پوچھا، وہاں سے رہنے والوں کو، کیا تمہیں معلوم ہے اس دن جنات نے گریہ کیا؟ کہنے لگے بالکل. یہ بات اہل سنت کی کتاب تاریخ الخلفاء مصنف جلال الدین سیوطی کی کتاب میں موجود ہے. یہ واقعہ صفحہ نمبر 96 پہ. تو جب نباتات، جمادات، حیوانات، جنات نے گریہ کیا، انسان کو تو اس سے زیادہ گریہ کرنا چاہیے. انسان کا دل تو لوگوں کی بنسبت زیادہ نرم ہے. گریہ آدم علیہ السلام نے کیا، گریہ نوح نے کیا. نوح کا نام ہی نوح اس لیے پڑھا کہ وہ نوحہ کرتے تھے. گریہ رسول اللہ نے کیا اپنے بیٹوں کی شہادت پر، جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی شہادت پر. گریہ اصحاب رسول نے کیا. جنگ احد میں امیر حمزہ کی شہادت پر رسول اللہ نے گریہ کیا اور کہا کہ تم لوگ کیوں نہیں کرتے گریہ میرے چچا کی شہادت پر. گریہ خود جناب عائشہ نے رسول اللہ کی شہادت پر کیا. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اس طرح رونا جائز ہے. تو گریہ یہ بتلا رہا ہے کہ آپ ایک فطری تقاضا پورا کر رہے ہیں بشریت کا. جو نہیں کر رہا وہ پتھر ہے، جو نہیں کر رہا وہ جمادات میں سے ہے، وہ نباتات میں سے، اور شاید ان سے بھی بدتر ہے کہ جمادات نباتات نے بھی گریہ کیا ہے، جو اغیار کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کی جانثاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.